जिंदगी मिली तो क्या मिली, जिंदगी बन के बेवफा मिली, इतने मेरे गुनाह न थे जितनी मुल्तान में मुझे सजा। दोस्तों मौलाना ज़िकिया रहमतुल्लाह के दरबार से अब हम आगे मूव कर रहे हैं शाह रुकने। अब हम जा रहे हैं सेकंड दरबार के अंदर, शाह रुकनुद्दीन आलम, शाह रुकन आलम नूरी हजूरी सहरवर्दी रहमतुल्लाह के दरबार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये जी आ गया है लेमन, ये लेमन सोडा है। ये जी लेमन सोडा आ गया और इसको पी के चेक करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों बड़ी मुश्किल से किलो सोन हलवा लिया है, वो भी इतने रश के बावजूद। तो काफ़ी ढूंढने के बाद हाफिज सोन हलवा की ओरिजिनल शॉप मिली गई। इस तरफ इनकी फैक्ट्री भी है, अली चौक ये कहलाता है। दोस्तों आपका दोस्त आपका होस्ट मियां अजहर महमूद एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर है मुल्तान से। तो दोस्तों मुल्तान में कल का दिन भरपूर मसरूफ़ गुजरा और आज के दिन का हम फिर आगाज़ कर रहे हैं अपने ही होटल से और इंशाअल्लाह ताला आज का दिन भी बड़ा मसरूफ़ गुजरेगा क्योंकि आज हमारी रवानगी भी है और आज हमने काफ़ी जगह विज़िट भी करनी है और यहाँ का जो सोन हलवा है वो भी तलाश करना है, असल वाला ओरिजिनल वाला हाफिज़ का सोन हलवा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों अभी मैं होटल के रूम में हूँ, उल्टे पुल्टे ये देखें सारे बिस्तर पड़े हुए हैं जिस तरह हमने इस रूम का हाल किया है, तो बहुत बुरा हाल है। तो अभी चलते हैं बाहर और आपको बाहर से दिखाते हैं सारा। तो अभी निकल रहे हैं जी होटल से हम बाहर। मैं चीज़ें चेक कर रहा हूँ कोई रह तो नहीं गई, तो फिर आपसे मुलाकात होती है। दोस्तों ये था रूम हमारा और अब तो हशर नशर हो गया है। ये जी बाहर गैलरी है रूम की और अब हम जा रहे हैं जी नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम अपना आज के सफ़र का दोबारा से करेंगे आगाज़। तो दोस्त जा चुके हैं नीचे, तो मैं भी बढ़ता हूँ उनके साथ ही और निकलते हैं जी आगे जहाँ पे नाश्ता करेंगे, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तो जी ये है यासिर जिसने आज हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया है यहाँ पर। हेलो यासिर, कैसे हो? ठीक ठाक हो? ओ भाई कैसे आ गए तुम? बस ये अचानक ही प्लान बना आप लोगों की वजह से। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह की गैदरिंग्स हम ढूंढते हैं। ला जी ला, ये ऐसे होते हैं दोस्त। देखो कुर्बानी दी है उसने, तुमने रात को एक दफ़ा भी कुर्बानी दी। तुम्हें कहते रहे माल्टे ले नहीं लेके आए, देखो ना। हाँ तो ये देखें जी बाहर का व्यू, सामने मेट्रो ट्रेन है और ट्रेन ही मेट्रो बस है ये, सॉरी मैं और लाहौर में ऑरेंज ट्रेन दे दे के ना वही मुंह पे चढ़ी है, मेट्रो बस है जी, ठीक है। और ये हैं हमारे यकूब भाई, लीडर ऑफ द टूर। तो अब ये हमें लेके चलेंगे नाश्ते की तरफ। नाश्ता दिखाते हैं लोगों को। चलें नाश्ते की तरफ चलते हैं जी। मौजूद है इस समय बिहारी चौक में और यहाँ पे ये होटल है जिसमें हम बाहर से आपको इसकी लुक दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने की तरफ और नाश्ता देखते हैं जी नाश्ते में हमें क्या मिलता है यहाँ पर। रात का खाना तो हमने भरपूर इंजॉय किया, आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी जल्दी। तो अभी देखते हैं जी नाश्ता कैसा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ठहरे थे, अल नूर होटल अच्छा है जी रहने के लिए। और कैफ़े अताउल्लाह में हम करेंगे जी नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट। और ये जो है बिहारी चौक, ये लारी अड्डा है एक, तो यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं। तो अभी हम जाएंगे जी अंदर और देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। जी कैफ़े अताउल्लाह के अंदर आ गए हैं हम। यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता। तो कैफ़े अताउल्लाह में आप देखें ये चीज़ें यहाँ मिलती हैं और हमें भी उसने एक केबिन दिया है
جہاں پر ہم ناشتہ کریں گے. دوستوں ناشتے کا آرڈر ہونے کے بعد میں دوبارہ آیا ہوں باہر کیفے عطا اللہ کی پروڈکٹ دیکھنے کے کہ کس طرح یہ پراٹھے بنا رہے ہیں. یہ جی ساگ ہے, یہ آلو ہیں اور یہ ہے مولی والے. بس یہی ہے جی, 3 قسم کے پراٹھے ہیں ان کے پاس اور یہ پیڑے تیار ہو رہے ہیں جناب. آپ جب ملتان ہے اور ملتان کے یہ کافی نہ گئے تو آپ نے کس نہیں کھایا یہاں پر اور وہ پراٹھے لگ رہے ہیں جناب. فوڈ ہے یہاں پہ تیار ہو رہا ہے. یہ کون سا پراٹھا لگایا بھائی؟ اچھا یہ ساگ والا ہے اور یہ آلو والا اور یہ سادہ ہے. خمیری روٹی. تو دوستوں یہاں لگ رہے ہیں پراٹھے اور وہاں پہ سادہ پراٹھے. اور یہ بھی یہاں پہ بھی جی پراٹھا آ گیا ہے. یہ ان کا سیٹ اپ ہے. تو دوستوں یہاں پر انڈے وغیرہ بنیں گے ابھی. تو یہ ان کا ہے کاؤنٹر, وہاں دہی شہی پڑی ہوئی ہے. تو یہ جی بن رہی ہے چائے. تو دوستوں یہاں پہ چائے وغیرہ بن رہی ہے, کھابے شابے ہو رہے ہیں تیار اور ابھی ہمارا ناشتہ پہنچ جائے گا ہماری ٹیبل پر اور آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. ملتان کے ناشتے کی کیا ہے بات, آج ہم کریں گے ملتان میں ناشتہ. حافظ صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر میں بیسیکلی فل ملتان سے ہی ہوں اور بچپن سے ملتان میں رہوں, لیکن میں نے آج تک اتنا سی سیٹ اپ نہیں دیکھا کسی جگہ پر. اچھا اچھا. اور ملتان میں خود بھی میں پہلی بار اس طرح کا سی سیٹ اپ دیکھ رہا ہوں اور امید ہے کہ جس طرح یہ ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں ناشتے سے اتنا ہی اچھا ناشتہ ہو ملے گا. انشاءاللہ. اور قسم کا ہم نے آرڈر کیا ہے انشاءاللہ. بہت بڑا آرڈر کیا ہے, آرڈر بھی چھوٹا نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلتے ہیں جی اپنی ٹیبل پر اور ویٹ کرتے ہیں ناشتے کا. جیسے ہی ناشتہ آتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے کیبن میں, آپ کو سٹنگ ارینجمنٹ دکھاتے ہیں جو انہوں نے ہمیں دی ہے. یہ جی کیبن ہے, یہ ہوتا ہے ویسے فیملی کے لیے, ہم بندے زیادہ تھے اس لیے ہمیں انہوں نے یہاں بٹھا دیا. اور جی دہی کے پیالے آ چکے ہیں, دہی آ چکا ہے. دہی آ چکا ہے اور جو ہے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور عمومی طور پہ کھٹا دہی ہوتا ہے, لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو وائب ہے وہ کیسی ہے, کیونکہ ملتان کے اندر آپ کو روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جی دوستوں ناشتہ ہماری ٹیبل پہ آ گیا ہے. آرڈر پورا ہوا کہ نہیں ابھی تک؟ اور جب بس 2 آملیٹ لے کے آتے ہیں, 3 لسی لے کے آتے ہیں اور آملیٹ میں بھی کہنا آئل کا صرف اشارہ ہی کروائے. ٹھیک ہے سمجھنے کے بغیر آئل کی بنا دیں. ٹھیک ہے سر. اچھا جی. تو دوستوں یہ مولی والے پراٹھے آ گئے جی اور یہ ساگ والا پراٹھا, کیا بات ہے, آہا. اور یہ آلو والا پراٹھا آ گیا جی. یہ کیا ہے, چنے جی؟ چنے بھی آ گئے, چنے بھی. محبت اس طرح کی لے کر آئی کہ سب دوست لگے ہوئے تھے اور میری شروع سے آنے کا اس طرح کی. دوستوں ناشتہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے تو میں نے بالکل سادہ رکھا ہے. سب پر آلو والا کچھ, میں سادہ پراٹھا کھاؤں گا اور دہی کے ساتھ. کیا مزہ دہی کے ساتھ کھانے کا صبح صبح. تو ناشتہ کرتے ہیں جی اور بتاتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے. پراٹھا ہے جی سمپل, وہی کھانے کو مل رہا ہے یہاں پہ. تو میں نے اپنے لیے یہ منگوایا ہے. آج ہم ناشتے کے ساتھ خوب انصاف کریں گے اور انصاف کرنے کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے. تو ملتے ہیں ویور تھوڑی دیر بعد. تو دوستوں ناشتہ کرنے کے بعد اب ہم نکل پڑے ہیں نیکسٹ اپنی منزل کی طرف. حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے دربار کی طرف جا رہے ہیں.
تو وہاں جا کے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. تو دوستوں اس ٹائم ہم گھوم رہے ہیں مدینہ فلائنگ کوچ. یہ ملتان کا مین لاری اڈا ہے جہاں سے آپ کو ڈفرینٹ سائز کی گاڑیاں ملیں گی اور ڈفرینٹ ٹائپس کی گاڑیاں بھی ملیں گی. چھوٹی بڑی بسیں تمام یہاں اویلیبل ہیں. اور لاہور بکنگ کاؤنٹر, سلک لائن. تو یہ جی وہاڑی چوک ہے. وہاڑی چوک ملتان کا بڑا بزی ایریا ہے. آپ کو ہر جگہ ٹرانسپورٹ ہی نظر آئے گی. یہاں پہ یہاں کھڑے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں حق باؤ, سچ باؤ, ٹیسٹی گوشت پلاؤ. اور اب ہم نکلیں گے آگے اپنی منزل کی طرف. آج سنڈے کا دن ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ملتان میں کافی رش ہے. تو جی چلتے ہیں دربار کی طرف اور وہاں جا کے پھر آپ سے یہاں پہ مختلف سون حلوہ جات کی جو مشہور سوغات ہیں ان کی شاپ بھی موجود ہیں سون حلوہ کی, جس میں حافظ سون حلوہ ہے, عبد الودود ہے. تو یہ ان کی شاپس یہاں پہ موجود ہیں. تو چلتے ہیں جی آگے, پھر جا کے آپ سے ملاقات کرتے ہیں آگے. تو ہم دربار پر پہنچ گئے ہیں. حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ کے دربار پر پہنچ چکے ہیں. یہ سامنے دربار ہے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے بھی. بڑا خوبصورت دربار بنا ہوا ہے جی اس کا. اور نکالتے کب ہیں یہ نکالتے ہیں, یہ کھولتا ہے, وہاں سے سیڑھی سے بندہ نیچے جاتا ہے. ہاں یہ سارے جمع ہوتے ہیں. دوستوں یہ کنواں ہے, اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کافی پیسے لوگوں نے پھینکے ہوئے ہیں. اچھا یہ کس لیے پیسے پھینکتے ہیں ادھر بتانا ذرا. یہاں پر جو ہے عقیدت رکھنے والے اپنی منت مراد کر کے یا کسی بھی نیک کام کے لیے جو یہاں پر پیسے پھینکتے ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر دربار پر لنگر بھی چلایا جاتا ہے. اچھا, مستحقین کی مدد بھی کی جاتی ہے. اچھا اچھا اچھا. اور لنگر کا جو انتظام ہے وہ تو پراپر ہے. اس میں سے کچھ مہینوں بعد یا سال بعد یہ ایک دروازہ لگا ہوا ہے. اچھا, یہاں سے بندہ نیچے جاتا ہے اور وہ جتنا سارا ہوتا ہے جتنا تو برا وہ اکٹھا کر کے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. دربار کا جو امور ہوتا ہے, جو دربار کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, ہاں ہاں ہاں, اس کے اندر جمع کروایا جاتا ہے. اس کا پراپر حساب کتاب ہوتا ہے 1-1 روپے کا. اچھا اچھا, وہ تمام جو ہے وہ دربار پر اور لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو دوستوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کنواں, اس کے اندر ابھی بھی مجھے پیسے نظر آ رہے ہیں. 50-100 کے تو زیادہ ہیں, 10 کے نوٹ بھی ہیں اور کافی مطلب گہرا کنواں ہے. تو اس پہ لوگ پیسے پھینکتے ہیں اپنی منت مرادیں پوری کرنے کے لیے. یہ جی اس کا اوپر دروازہ لگا ہوا ہے جس کو کھولا جاتا ہے اور پھر اندر سے اس پر پیسوں کو نکال کے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کنویں کی کچھ ہسٹری لکھی ہوئی ہے, وہ بھی آپ کو. یہ کنواں باقر خان جس کو شہنشاہ جہانگیر نے میں ملتان اور بعد میں آگرہ اور کا صوبے دار گورنر مقرر کیا, جو دور شاہ جہاں میں گجرات اور الہ آباد کا صوبہ دار بھی رہا. شہنشاہ جہانگیر کی حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی عقیدت اور لوگوں کے استعمال کے تعمیر کرایا. ملتان میں باقر آباد اور وہاں کی قدیمی مسجد اسی کی درگاہ میں باقر خان کی شادی ملکہ نور جہاں کی بھانجی سے ہوئی اور باقر خان کا انتقال جی میں الہ آباد میں ہوا. یہ دیکھیں جی اس کی ہسٹری ہے اور اس پہ ایسا تو کچھ نہیں لکھا کہ یہاں منت پوری ہوتی ہے, پر لوگوں کا اپنی عقیدت ہے. چلیے اندر 2 بندے باہر کھلو دے, 2 اندر آ. یہ جی دربار ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رضی اللہ. یہ جی بورڈ لگا ہوا ہے
دربار عالیہ شیخ الاسلام مسلم غوث عالمین حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ۔ تو اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جا کے نا، اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو دوستوں یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں اندر دربار کے، یہ جی بورڈ لگا ہوا ہے ان کا، اور یہ دربار کے اندر انٹری ہے۔ یہاں پہ تو دوستوں میں اندر آ چکا ہوں دربار کے، کافی وسیع احاطہ ہے، اور یہاں پہ بھی 2 قبریں موجود ہیں پرانی، اور قلعہ نما ہے۔ تو چلتے ہیں جی، ادھر کبوتروں کو دانہ شانہ ڈالا جاتا ہے، یہ دیکھیے۔ تو یہاں پہ دانہ سیل کیا جاتا ہے، تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اب دانہ ڈالنا چاہے تو۔ یہاں کافی قبریں موجود ہیں اندر، یہ بھی قبر ہے، یہ بھی ہے۔ یہ دیکھیں جی اندر قبریں ہی قبریں ہیں، موجود ہیں۔ نواب زادہ مرتضی حسین قریشی، مخدوم حسن بخش قریشی ہاشمی، السلام علیکم۔ تو دوستوں آخری آرام گاہ، یہ نشان مبارک مزار پاک سے تو یہ اندر قبریں ہیں جی۔ تو دوستوں اس طرف حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے بیٹے کی قبر ہے، اور اس طرف جو قبر ہے وہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ صاحب کی اپنی قبر ہے، تو وہ بھی باقاعدہ یہاں پہ درج ہے۔ یہ ہے جی حضرت بہاؤالدین ذکریہ علیہ السلام کی قبر مبارک، اور یہ ہے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ۔ تو دوستوں یہ مزار کا احاطہ ہے اندر سے۔ یہ اندر بھی قبریں ہیں، اب یہ بھی انہی کی آل کی اولاد کی ہوں گی آگے۔ تو دوستوں یہ ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ السلام کا مزار، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ایک طرف ان کے بیٹے ہیں اور دوسری طرف وہ خود ہیں۔
تو یہاں لوگ آتے ہیں اپنی عقیدت سے، اپنے آ کے دعا کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور یہ ان کے دربار کا اندرونی منظر ہے۔ تو ان کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تو آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ وہاں پہ پڑھ لیجیے گا۔ تو یہ بھی ان کی آل کی قبریں ہیں، اندر کافی قبریں ہیں، اب جیسے اسی طرح کی قبریں باہر بھی ہیں، اور اسی طرح کا یہ یہاں پہ نذرانہ دیا جاتا ہے سارا کچھ۔ اور اسی طرح باہر آئیں تو باہر یہ ہے آخری آرام گاہ، رکن الصفدر جنگ حاجی نواب مظفر صدی شہید۔ اسی طرح ادھر مخدوم مرید حسین قریشی ہاشمی ذیب بخش قریشی ہاشمی، ان کی قبریں ہیں باہر۔ تو کافی وسیع آتا ہے، ادھر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ تو دوستوں ادھر بھی کچھ قبریں ہیں موجود، کافی اگر دکھاؤں میں آپ تو یہاں پہ بھی پرانی قبریں موجود ہیں کافی دربار کے باہر۔ شیخ علادین ولد حاجی اللہ خوایا۔ تو دوستوں کافی وسیع آتا ہے اس مزار کا، اس کے پیچھے بھی یہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو دوستوں حضرت بارد بن ذکر رحمۃ اللہ کے مزار پر ہم نے حاضری دی اور آپ کو یہ مزار دکھایا، بڑا ہی خوبصورت ہاتھا بنایا، اور اندر بھی کافی قبریں موجود ہیں۔ تو اب چلتے ہیں جی اس سے آگے ہم نے کہاں جانا ہے اب؟ شاہ رکن عالم کی طرف، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ کے دربار پہ اب جائیں گے ہم آگے، تو وہاں جا کے آپ کو وہاں پہ بھی دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہاتھے میں بھی کافی قبریں موجود ہیں۔ بیسیکلی ان کے صحابہ کرام کہہ لیں جو ماننے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی مریدین مریدین ان کے اسٹوڈنٹس کہہ لیں، خاص اسٹوڈنٹس، اور یہ وجہ کہ جہاں پہ لوگوں کے منتیں وغیرہ منت وغیرہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں لوگ کبوتروں کا دانہ ڈالتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی، ٹائم کم ہے، ہم نے لاہور واپس جانا ہے، ہم نے جانا ہے آگے سیکنڈ دربار پر، تو ہم نکلتے ہیں یہاں سے، تو پھر آپ کو جا کے آگے بتاتے ہیں۔ دوستوں بولدن ذکر رحمۃ اللہ کے دربار سے اب ہم آگے موو کر رہے ہیں، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ کے مزار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جی مزار کا ہاتھا آپ کو دکھا دوں باہر سے بھی۔ تو چلتے ہیں جی آگے دربار پر، اور یہاں ایک قلعہ بھی ہے، آئی ڈونٹ نو کس طرح کا ہے، وہ بھی سب کچھ۔ قلعہ نہیں، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ کا دربار۔ اچھا دربار ہے، قلعہ نہیں ہے یہاں پہ، کوئی قلعہ نہیں ہے۔ ہم جو پھر رہے ہیں قلعے کے اندر ہی پھر رہے ہیں۔ اچھا کیونکہ میں ملتان خود بھی دوسری دفعہ ہی آیا، تو اچھا مجھے بھی آئیڈیا نہیں دوستوں ان کا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ قلعہ بھی ہے اور دربار بھی اسی کے اندر ہے، اور آپ کو نا یہاں سے پورا ملتان نظر آتا ہے۔ یہ کافی ہائٹ پہ ہے، پہاڑی ایریا ایسے سمجھا کہ یہ ہے، یہ کافی ہائٹ پہ ہے۔ تو چلتے ہیں جی آگے، اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں جا کے۔ تو دوستوں حضرت ذکر رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف سے جب سیکنڈ دربار کی طرف آپ جائیں گے تو رستے میں آپ کو یہ ایک مغلیہ دور کی توپ نظر آئے گی، یہ پڑی ہوئی ہے جی، اور ساتھ ای لائسنس فوری حاصل کرنے اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ توپ کی ہی کوئی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، دکھاتا ہوں آپ کو میں۔
تو چلتے ہیں جی شاہ رکن عالم رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کی طرف. یہ ہم نے کتابوں میں بھی کافی پڑھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بڑا ہی خوبصورت اس کی یہ جو بلڈنگ کہہ سکتے ہیں مزار کی, بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے. میں آپ کو جا سکتا ہوں. اولیاء کرام کے شہر میں ہم داخل ہیں اس ٹائم ملتان میں, اور ان کے درباروں کی آپ کو زیارت کروا رہے ہیں. دوستوں یہاں پہ زیادہ تر میں نے دیکھا تعمیرات ہی چل رہی ہیں, اس کو مینیج کیا جا رہا ہے, بیٹھنے کی جگہ دیواریں بن رہی ہیں, اس طرح کے یہاں پہ کام چل رہے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں سیکنڈ دربار کے اندر, شاہ رکن الدین عالم, شاہ رکن عالم نوری حضوری سہروردی رحمۃ اللہ کے دربار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو دوستوں چلتے ہیں اندر دربار پر اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے مناظر. یہ دربار بہت ہی خوبصورت دربار ہے, تو اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. تو دوستوں یہ انٹری گیٹ ہے, یہاں پہ یہاں سے آپ اندر انٹر ہوں گے. آگے کیمرہ الاؤ نہیں ہے تو میں اسے بند کر رہا ہوں. رکن عالم رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ جی پہنچ چکے ہیں ہم, اور بہت ہی خوبصورت مزار ہے. یہ اس کا ہاتھ ہے. بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے یہ اس کا قلعہ نما بلڈنگ ہے ساری. یہ قلعہ ہی ہے بیسیکلی جس کے اندر یہ مزار ہے. جی یہ مزار مبارک ہے حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی کا. جی جی بالکل. اور ملتان کا جو مرکزی آپ کہہ لیں کہ ایک ٹورسٹ پوائنٹ بھی ہے اور مذہبی پوائنٹ بھی ہے. لوگ یہاں پر آ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگتے ہیں, اور درباروں پر آ کر ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ انہیں سے مانگیں. دربار پر آ کر مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اندر آرام فرما رہے ہیں ان کے جو ہے انہی کی طرح جو وہ اپنی زندگی کے اندر کر کے گئے ہیں وہی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے دل کے اندر بھی آئے, اور وہی چیز جو ہے وہ آپ لوگ بھی اپنائیں. نہ کہ یہ کہ آپ اندر دربار پر جو ہے وہ چندہ مانگیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو. سجدے نہ کریں گے اس طرح کے, سجدے وغیرہ نہ کریں, اور سجدہ ویسے ہی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کر سکتے. مین چیز یہ ہے کہ یہاں پر آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اندر جو بزرگ آرام فرما رہے اللہ تعالیٰ جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر گزارا, اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق ہمیں توفیق دے. آمین آمین. تو چلتے ہیں جی اب دربار کے اندر اور اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں. تو چلتے ہیں جی. اس کی جو کمپلیٹ ہسٹری ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب جتنا میرے پاس ٹائم ہے اس کو زیادہ ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا, تو یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ڈسکرپشن میں آپ کو کمپلیٹ ہسٹری ان کی مل جائے گی. تو دوستوں یہ مین ڈور ہے جہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں اندر, اور یہ اسی طرح جی اندر کافی قبریں موجود ہیں, اور سامنے ان کا رکن عالم کتب عالم پورے غوث عالمین آسیان راز دستگیر و رہنمائے کاملین. یہ ان کا قبر مبارک ہے.
یہاں پہ چادریں لوگ چڑھاتے ہیں اور یہ جو اندرونی منظر ہے یا رب العالمین ہر مشکلات کو آسان یا رب العالمین اثر سفر آسان بنائے یا رب العالمین مرشد کریم مجھے کافی ہے مرشد کریم مجھے بچے بننے کا ہے اثر مرشد شاہ محمود قریشی کے رہائی یا رب العالمین پر پیار حبیب کے صدقے مرشد کریم مجھے صدقے ساری دعاؤں پر اتار کا الہی یا رب العالمین حضور سکر خصوص یہ آپ نے اندرونی منظر دیکھا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ کے دربار کا. کافی لوگ یہاں پہ دعائیں اور عقیدت مانگنے آتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح اچھا اس دربار کے اندر مردوں کے لیے الگ جگہ اور عورتوں کے لیے الگ جگہ بنائی گئی ہے. یہاں پہ ان کی ساری ہسٹری درج ہے. تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طرح یہاں منتیں مانگ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی منفرد طریقے کی منت دکھا رہا ہوں میں آپ کو. میں نے آج تک اللہ معاف کرے ہم سب کو. مزاروں پہ کیا کیا کام ہو رہا ہے اللہ معاف کرے. اگر بھی سمپل سی بات ہے مشکل کچھ ہے حاجت طلبہ جو زیادہ تر وہ اللہ کی مانگنا اللہ سے ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو دربار پہ آ رہے ہیں اب یہ کہ اللہ جدھر رحمت برس رہی ہے اس کے صدقے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی مانگنا اللہ سے ہے. مانگنا اللہ کی ذات سے ہے. تو یہ جی قلعہ ہی ہے ایک قسم کا. تو چلتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم ذرا کم ہے کیونکہ ہم نے اب آگے بھی جانا ہے. تو ابھی ہم نے آگے ادھر کافی کبوتر ہیں. یہ دیکھیں جی یہ کبوتر میں نے ہر جگہ دیکھے ہیں. علی بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں مدینہ منورہ گیا ہوں وہاں پہ بھی کبوتر تھے. اللہ کے گھر گیا ہوں مکہ میں مکہ شریف وہاں پہ بھی یہ کبوتر تھے اور اسی طرح تھے اور لوگ ان کو دانہ ڈال رہے تھے. یہاں پہ تو دانے کے وہ دیکھیں نا پیسے لے رہے ہیں. یہ دیکھیں پیسے لیتے ہیں اور زبردستی لیتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ سین نہیں ہے.
वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से दाना डालते हैं। लेकिन कबूतर बहुत है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कबूतर हैं अल्लाह के घर में भी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में भी बड़े कबूतर हैं। तो लोग वहाँ आते हैं। तो ये जी 2 मेन दरबार थे मुल्तान के। इस तरह की और बड़ी यहाँ पे ज़ियारत हैं, लेकिन वहाँ हम नहीं जा सकते। लेकिन जो मेन थे वहाँ हमने आपको विज़िट करवाया है। अब हम निकलेंगे तो दिखाते हैं आपको आगे जाके भी। जिंदगी मिली तो क्या मिली, जिंदगी बन के बेवफा मिली। इतने मेरे गुनाह न थे जितनी मुल्तान में मुझे सजा मिली। वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तू क्यों रोती है ऐ बुलबुल, तू क्यों रोती है? तेरे तो बाल बिछड़े हैं, तू उनसे तो पूछ जिनके यार बिछड़े हैं। आए ओए जबरदस्त। ये जी मुल्तान के शायर हैं आशिक मुल्तानी साहब। तो शेर सुनने के बाद हम खा रहे हैं शकरकंदी। ये तो मेरी बड़ी पसंद की है शकरकंदी जनाब। बड़ा मज़ा आता है जी शकरकंदी खाने का। अब हम जहाँ जाएंगे जी सोन हलवे की तरफ। यहाँ से निकल के इस दरबार का बाहर वाला आता है और यहाँ पे ये शकरकंदी है जी। वाह वाह यार अबावी उसका कोट है, उधर भी भेज देना है। ठीक है। यस। यार अबावी रजब लाल कैसी लग रही है आपको जनाब? अच्छी है। बड़ी अच्छी यार आप ये क्या उबालते हो? उबालते हैं पानी में उबाल के उसके बाद कोयलों पे करते हो? हाँ, ये वैसे फिर गर्म रखते हैं ना इसको। अच्छा, गर्म रखते हो। तो ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਫੜ यहाँ पे खाई जा रही है शकरकंदी। अजान भी हो चुकी है, टाइम भी कम है। बस शकरकंदी खाने के बाद हम यहाँ से मूव करेंगे सोन हलवे की तरफ। नेक्स्ट टारगेट टू सोन हलवा, और उसके बाद हम अपनी आखिरी डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन और वहाँ से लाहौर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ऐसे पहले सारी खा गए ने बच्चा तो कुछ भी नहीं। देखो है चलो ओके जी। भैया के बाद शकरकंदी खाने के बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके इंशाल्लाह। तो दोस्तों दोबारा अब हमारा सफ़र जारी है। अब हम आगे निकलेंगे। हुसैन आगाही मार्केट है यहाँ पे सोन हलवे की, तो उस तरफ हम जाएंगे। और ये मेरे दोस्त। अच्छा बात सुने, ये दूसरी तरफ का गेट है जो हुसैन आगाही रोड की तरफ निकल रहा है। तो अब हम ये अब हम निकल रहे हैं जी यहाँ से बाहर। और भी काफ़ी यहाँ पे ज़ियारत और इस तरह अमारात हैं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम मुल्तान का विज़िट करेंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो जी हम तमाम दोस्त अब जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? हुसैन आगाही रोड है, क्या है, मार्केट है, क्या है? अच्छा बाजार है। हुसैन आगाही सोन हलवे की तलाश में निकल पड़े हैं दीवाने 5, और सोन हलवे के पीछे पीछे हम हैं। तो देखते हैं। मुल्तान तो मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, लेकिन इतना फिरा नहीं, मुझे भी नहीं पता है इसका मार्केट का। तो अभी जा उसी तरफ रहे, देखते हैं, अल्लाह बेहतर करता है क्या चीज़ मिलती है और क्या नहीं। आए हैं जी बाहर, और यहाँ पे एक ट्रेन रेस्टोरेंट है, वो मैं चाहता हूँ आपको दिखाना। यहाँ पे एक ट्रेन की बोगी रखी हुई है, ओरिजिनल बोगी है, ये नहीं कि ये कोई दूसरी बोगी है। ये बोगी मंगवा के और यहाँ पे नस्ब की गई है, ये देखें। तो अभी अंदर फैमिलीज बैठी हैं, मैं अंदर से विज़िट करवाता हूँ आपको। तो एक मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त काविश है पाकिस्तान रेलवे और ट्रेन रेस्टोरेंट इस तरह का एक कराची में भी था, जिसमें मेरा ख्याल आग लगी, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। और जी बाकायदा 42 नंबर और 1279-1-0 और एंट्री, और ज़बरदस्त। और दोस्तों
آج کا سفر سارے کہہ رہے ہیں اسی پہ کرتے ہیں لاہور تک. ٹرین ریسٹورنٹ یہ آپ کو بالکل باہر ہی ملے گا یہاں پہ, اور بڑا ویل مینٹین ہے جی. آگے سے یہ دیکھیں جی, بیٹھنے کے لیے, فیملیوں کے بیٹھنے کے لیے. بڑا مطلب کہ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اس بوگی کو. یہ دیکھیں جی ٹرین ریسٹورنٹ, بہت پیارا ویو ہے جی ٹرین ریسٹورنٹ کا. اچھا اے سی بھی لگا ہوا ہے کہ یہ گرمیوں میں اے سی بھی چلتا ہے یہاں پہ. اکانومی کلاس کی کوچ ہے ویسے پاکستان ریلوے. اچھا اس کے اوپر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی اس کے اوپر بھی بیٹھنے کی جگہ ہے. بہت ہی خوبصورت ٹرین ریسٹورنٹ, اور سگنل بھی لگایا ہوا ہے جی. یہ دیکھیں جی سگنل نصب ہے یہاں پہ بنا کے, یعنی کہ ویل مینٹین کیا ہوا ہے. اور بڑی ریلوے کی جو تصویر ہے اس کو یہاں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس بوگی کو یہاں نصب کیا گیا ہے. ٹرین ریسٹورنٹ ملتان. تو دوستوں چلتے ہیں اس طرف, تھوڑا سا اس کے بارے میں اور معلومات لیتے ہیں. یہ جی بیچ میں سے وہ دروازہ بھی موجود ہے ابھی جو ہوتا ہے, اور ساتھ ہی دہی بھلے چنا چاٹ کی ہے. اور یہ اچھا یہ اس میں یہ بتا دیتا ہوں, یہ کوئی ماڈل ٹرین نہیں ہے, یہ باقاعدہ اصلی بوگی یہاں پہ لا کے نصب کی گئی ہے. یہ اوریجنل بوگی ہے جو پاکستان ریلوے سے خریدی گئی ہے اور یہاں پہ اس کو لگایا گیا ہے. یہ پاکستان ریلوے سے خرید کر اور اس کو یہاں نصب کیا گیا, اور اسی کلر میں اس کو مینٹین کیا گیا. یہ دیکھیں نا نیچے وہی سارا اس کے ٹائر وغیرہ سب کچھ اسی طرح ہے, نصب کیا گیا ہے اس کو. تو بڑا ایک اچھی چیز ملی جی رستے میں دکھانے کے لیے آپ کو. میں سوچا ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. تو چلتے ہیں جی اب دوبارہ اپنی منزل کی طرف, اور سون حلوے کی تلاش کے میں نکلیں ہم. پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں جو گول گپے وغیرہ بھی, اس کے ان سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری کہ یہ کیا ہے. رانا ندیم. اچھا رانا ندیم ہے آپ کا نام. تو کام کرتا ہوں. اچھا کام کرتے ہیں. تو یہ بوگی کس نے پرچیز کی ہے؟ یہ تو مجھے معلوم, یہ ہمارے سیٹ کو ہی پتا ہے. اچھا سیٹ کو. وہ جو پچھلی سائڈ ہے نا جو چرخا وغیرہ, یہ ہاں جی بند کیا ہوا ہے. اچھا بند کیا ہوا, کچھ دنوں میں کھل جائے گا. کھل جائے گا کھل جائے گا. تو یہ ریلوے سے پرچیز کر کے یہاں لگائی گئی ہے. یہ نہیں مجھے معلوم. اچھا اچھا اچھا. تو کب سے آئی ہے ریسٹورنٹ ادھر؟ تقریباً سال ڈیڑھ سال ہو گیا. سال ڈیڑھ سال ہو گیا. تو اس کے اندر ہی آپ دیتے ہیں گول شپ گپے شپے, اس کے اندر ہی آپ دیتے ہیں؟ اوپر ہی بیٹھ کے اوپر ہی بنا. اچھا اوپر بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. چلیں جی چلتے ہیں آگے, دوست نکل گئے تو چلتے ہیں آگے. تو یہ تھا جی ٹرین ریسٹورنٹ. بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ چیز ایک دیکھنے کو ملی. کراچی میں بھی سنا اس طرح کی کچھ ہیں چیزیں, لیکن یہ بڑی ایک زبردست تھی. یعقوب بھائی یہاں کھڑے ہیں, کچھ لے رہے ہیں, پرچیز کر رہے ہیں. باقی دوست آگے نکل گئے ہیں. تو چلتے ہیں جی آگے اب اپنی منزل کی طرف. تو ہم آ چکے ہیں باہر, اور پاکستان کا فلیگ اور گھنٹہ گھر چوک ہے, آگے مارکیٹ ہے. اب ہم جائیں گے جی سون حلوے کی طرف. دوستوں حسین اگائی مارکیٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں, اور قدم بڑھ رہے ہیں سون حلوے کی طرف. حافظ کا سون حلوہ اور ایک ہے ریواڑی سویٹ. دیکھتے ہیں ان میں سے کس کے پاس ہم جاتے ہیں اور کس سے ہمیں اچھی چیز ملتی ہے. تو یہ بازار ہے پیچھے اس کے, اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہی مزار آپ کو نظر آ رہے ہیں قلعہ نما, اور کافی ہائٹ پہ ہیں, وہ کافی ہائٹ پہ ہے.
जहाँ से हम होके आ रहे हैं। तो चलते हैं जी उस दुकान पर और फिर जाके आपको दिखाते हैं। हलवा ढूंढते 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 हम आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ से हम पियेंगे लेमन सोडा वाटर, ये पियेंगे ना लेमन सोडा वाटर। हाँ, इस तरह की कोई चीज़ है, लेमन सोडा वाटर इस तरह की कुछ चीज़ है। तो दिखाते हैं जी क्या बनवाता है, फिर इसके बाद हम जाएंगे आगे हलवे की तरफ। मुझे लगता है ट्रेन निकल जानी है हमारी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। और जी ये है इश्तियाक ड्रिंक कॉर्नर हुसैन अगाई मुल्तान। हुसैन अगाई इस जगह का नाम है और ये मुल्तान की है। तो आपको मैं दिखाता हूँ भैया। तो हम आए हैं इस जगह पे इश्तियाक ड्रिंक कॉर्नर और ये इनकी शॉप है। और ये जी यहाँ पे वो हैं जी टाइप्स ऑफ स्पेशल मैंगो मिल्क सोडा, स्पेशल स्ट्रॉबेरी मिल्क सोडा, बनाना मिल्क सोडा। आगे रेट भी दर्ज हैं, रेट दर्ज भी हैं जी। स्पेशल लेमन, गावा, गोल्ड एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, आइसक्रीम, लीची, पीच, फालसा, अनार, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ से। और ये यकूब साहब भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं। तो पीते हैं जी। हाफिज साहब हमें क्या बुला रहे हैं, देखते हैं अब। ये जी आ गया है लेमन, ये लेमन सोडा है। ये जी लेमन सोडा आ गया और इसको पी के चेक करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों लेमन सोडा या लिम्का आई थिंक लिम्का, लेमन सोडा या लिम्का कहते हैं इसको। ट्राई करके देखते हैं कैसा है। पीने में तो यार काफ़ी मज़ेदार है, ज़बरदस्त लग रहा है ड्रिंक। तो दोस्तों ये अब हम यहाँ से पी रहे हैं, ये देखें सारे खड़े। इसके बाद अब हम आखिरी रेवाड़ी मार्केट, रेवाड़ी स्वीट पे जाएंगे या हाफिज वालों पे, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा बाकी। दोस्तों सोन हलवे की जो शॉप है रेवाड़ी बेकर्स एंड स्वीट, वो सामने नज़र आ रही है आपको कि ये जो नज़र आ रही है ज़बरदस्त। तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो देखते हैं जाके जी इनका क्या है रेवाड़ी स्वीट वालों का। रेवाड़ी की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। वो जो सामने आपने दुकान दिखाई है जी जी, यहाँ से इन्होंने बहुत ही छोटे सेटअप के साथ काम शुरू किया था। ठीक है। और इनकी जो खासियत है वो ये है कि इनके अंदर सादगी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग इस कारोबार से जो है वो अरबोपति हो गए हैं, करोड़ों नहीं अरबोपति। अच्छा। और इनका सोन हलवा पूरे पाकिस्तान में भी दुनिया भर में जाता है। लेकिन इनकी सादगी जो है ना, आप अभी इनकी दुकान पे जाके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मदरसे का तालिब इल्म बैठा हुआ है। वो ज़बरदस्त है यार, इतनी सादगी है इन लोगों के अंदर, कोई आकर कोई तकब्बुर नहीं। अल्लाह भी उन्हीं को देता है ना जो हाँ, जो उसकी मखलूक के साथ जो है उसमें सलूक अच्छा रखते हैं। अच्छा सलूक अभी आप करते हैं। जाएंगे आपको खुद ही उसका पता लग जाएगा। ठीक है। ये हैं हमारे हाफिज साहब, यासिर साहब, जो साहिवाल से हमें कंपनी देने के लिए आए हैं। यहाँ इनके नानापू का घर है, लेकिन ये स्पेशल हमारे लिए आए हैं। रात को 3 बजे ट्रेन पर बैठ के और हमारे पास पहुँचे हैं। तो बेचारे सोए भी नहीं और अभी हमारे साथ ही जलील हो रहे हैं। अभी और होंगे स्टेशन तक। नींद बेचारे को आई हुई है, लेकिन आज ऐसी गैदरिंग कभी-कभी होती है। आज कुर्बानी दे रहा है हमारे लिए। हाफिज बहुत शुक्रिया यार आपका, बहुत शुक्रिया। तो जी आ गया जी रेवाड़ी। तो चलते हैं जी अंदर और दिखाते हैं आपको इनके पास क्या क्या है। तो ये सैनगाई बाज़ार है और रश काफ़ी है। तो ये जी रेवाड़ी स्वीट पे आ गए हम। एक दफ़ा पहले भी हम यहाँ आए थे, काफ़ी रश लगा हुआ है जी। अब देखते हैं जी इनका सोन हलवा, रेवाड़ी स्वीट मार्ट का सोन हलवा। ओह अंदर तो रश ही बहुत ज़्यादा है भाई। दोस्तों रश देख रहे हैं आप, रेवाड़ी स्वीट पे रश कितना है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से किलो सोन हलवा लिया है, वो भी इतने रश के बावजूद।
तो अब पता नहीं क्या लिया है, समझ नहीं आ रही। पीछे से रास्ता नहीं, पीछे से मैं भी रास्ता रह गया, मैं इसलिए बाहर निकल रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किल से किलो सोन हलवा लिया मैंने। यहाँ से ही डिसाइड हुआ, अभी चलते हैं। तो काफ़ी ढूंढने के बाद हाफिज सोन हलवा की ओरिजिनल शॉप मिली गई। इस तरफ इनकी फैक्ट्री भी है, अली चौक ये कहलाता है। और यहाँ से हमने ये सोन हलवा लिया। एक मिनट आपको अंदर से दिखाता हूँ। काफ़ी ढूंढने के बाद ये शॉप मिली है। ये अली चौक के ऊपर शॉप है इनकी, बिल्कुल कॉर्नर पे। और ये देखें जी, काफ़ी टाइप के सोन हलवे पड़े हैं इनके पास। और 2500 रुपये किलो इनका रेट है। 2500 रुपये है ना? अच्छा, रेट लिस्ट हुआ है। वैसे स्पेशल 2500 है, सबसे स्पेशल इनका 2500 है। तो दोस्तों काफ़ी ढूंढने के बाद ये मुझे हाफिज की ओरिजिनल शॉप मिली है, जो इनके मतलब के साथ फैक्ट्री भी है। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलते हैं जी अब स्टेशन। ट्रेन का हो रहा है टाइम और तला भाई मेरा कर रहे हैं वेट। तो चलते हैं जी स्टेशन। तो दोस्तों सोन हलवा लेने के बाद दोबारा हम रेलवे स्टेशन आ गए, क्योंकि आज हमारी ट्रेन है 4 बजे की। तो दोस्तों आज सारा दिन हमारा घूमने फिरने में गुजरा और इस वजह से व्लॉग हमारा लंबा हो गया काफ़ी। तो इस व्लॉग को मैं 2 पार्ट्स में करने जा रहा हूँ कि पहला पार्ट मैं यहाँ तक ख़त्म हो गया, यानी कि पहला पार्ट इस व्लॉग का कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों एंट्री तो आपने चेक कर ली है। मोटू फिर आ गया जी, सोन गया सी फिर आ गया। ये लुकमान भाई हैं, मुल्तान में होते हैं। ये बिजी थे, मिलने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया यार आपका जो मिलने गए हैं। आपका शुक्रिया। मोटू सोन गया सी फिर आ गया। मोटू भाई चलना जाएगा। 2 मिनट लगने सिर्फ एक तस्वीर कर लें अंदर, अली वाटो और तो वो लुकमान भाई कह रहे हैं कि हमने जाना है, तो कोशिश करें यार आगे चलते हैं अंदर। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। को जल्दी थी, वो चले गए हैं। तो ओके लुकमान भाई, बहुत शुक्रिया यार। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह लाहौर आइएगा, चक्कर लगाइएगा। ओके चलो भाई, अल्लाह। तो हाफिज आ गया, हाफिज आ गया, शुगर लावांगे होते हैं। ना 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 अच्छा, लुकमान उसको छोड़ के चला गया, लेकिन वो बैठ गया। तो अचानक से इन्होंने एंट्री की, बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। तो दोस्तों इस टाइम रेलवे स्टेशन हम वापस आ गए। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ कि इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में शिफ्ट करने लगा हूँ। तो पार्ट 1 जो हमारा आज मुल्तान टूर है वो क्लियर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो लाहौर के लिए स्टार्ट करेंगे वो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से रवानगी के वक्त स्टार्ट करेंगे व्लॉग, तो वो पार्ट 2 का होगा। यानी कि पार्ट 1 व्लॉग मेरा यहाँ स्टेशन के बाहर ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं जी पार्ट 2 में इंशाअल्लाह जल्दी ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।